جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان رام بشکور خان صاحب، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر پرنس کریم آغا خان، جو ابھی کل وفات ان کی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان میں بھی بڑا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کا جو ہے نا وہ کافی ذکر ہو رہا ہے۔ تو رانا صاحب سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ پرنس کریم آغا خان کا کیا مطلب بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کیوں اتنا لوگ ان کو جو نا وہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کی ہسٹری کیا ہے، اور ان کے بارے میں ہم رانا صاحب سے تفصیل سے جو نا وہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی صاحب بتائیے گا۔ جی شاہد صاحب، یہ جو پرنس کریم آغا خان صاحب پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہ بلا شبہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہے۔ یہ اسماعیلی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے یہ روحانی پیشوا تھے، اور پاکستان میں بھی ان کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ گلگت، ہنزا، یہ شمالی علاقہ جات میں تقریباً یہاں بھی ایک محدود اندازے کے مطابق 5 سے لے کے 7-8 لاکھ جو اسماعیلی جو ہے نا اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ پوری دنیا میں ان کے جو ماننے والوں کی تعداد ہے وہ 1.5 کروڑ سے بھی زائد ہے، اور یہ مصر سے لے کے ادھر بائی جان اور ادھر تاجکستان اور یہ سارے جو رشین سٹیٹ ہیں ان میں خاص طور پر اسماعیلی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے بڑے وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے نا کہ پاکستان میں بھی بڑا محسوس کیا گیا ہے، پاکستان میں ایک تو ان کے ماننے والوں نے محسوس کیا، ظاہر ہے کہ ان کے وہ روحانی باپ تھے، تو وہ تو ایک قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں ان کے ماننے والوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ لیکن جو دیگر ہیں جو ان کے ماننے والے نہیں بھی تھے، وہ بھی ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے پاکستانی۔ اس کی ایک وجہ ہے پاکستان کے بنانے میں، مسلم لیگ کے بنانے میں، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو چلانے میں، ان تینوں سٹیپ میں آغا خان فیملی کا جو کردار ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بنیادی کردار ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم کو بعض جگہ نہیں بلکہ اکثر جگہ پر صحیح تاریخ ہی نہیں پڑھائی جاتی۔ ہم لوگ جو ہے نا جی وہ بعض دفعہ وہ نصاب مرتب کرنے والے، بعض دفعہ بکس لکھنے والے کسی نہ کسی تعصب کا شکار ہو کر جو ہے نا جی کسی رول کو انڈرمائن کر دیتے ہیں، کسی رول کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا قیام سر آغا خان، جو موجودہ یہ آغا خان فوت ہوئے ہیں، ان کے دادا جی تھے، انہیں سر آغا خان سوئن کہتے تھے۔ یہ سر آغا خان چہارم تھے، دادا کے بعد ڈائریکٹ امامت ان پر آئی تھی، بیٹے کو نہیں ملی تھی، ان پر آئی تھی، انہوں نے خود اپنی رضامندی سے دی تھی، ان کے والد صاحب نے۔ تو اس کے بعد اب ان کے جو اگلے بیٹے مقرر ہوئے ہیں نئے امام، وہ ان کے آغا خان پنجم ہے۔ تو آغا خان سوئن جو تھے، مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں آغا خان سوئم نے رکھی۔ وہ اس کے پہلے صدر آغا خان سوئم تھے ڈھاکہ میں۔ بنگالیوں نے اس ملک کو بنایا، بنگالیوں نے تحریک پاکستان شروع کی، بنگالیوں نے مسلم لیگ کی تحریک شروع کی اور آغا خان کی سرپرستی میں کی۔ اور اس کے بعد آغا خان ہی تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے سپورٹ کیا سیاست میں آنے کے لیے۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ نہیں، یہ ریالٹی ہے، ان کی پوری فیملی اسماعیلی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی۔ تو قائد اعظم بھی جو ان کے جو سب سے پیچھے جو ان کی جو بیک بون تھے وہ سر آغا خان تھے، اور سر آغا خان نے ہی 1932 میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس کی نمائندگی مسلمانوں کی برطانیہ میں سر آغا خان نے کی تھی، جہاں پر یہ پہلی دفعہ تسلیم کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا علیحدہ حقوق ملنے چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی سن کے مطلب ہے کہ شاید دلچسپی کا باعث ہوگا کہ یہ جو موجودہ یونائٹڈ نیشن ہے، یو این او جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے جو بین الاقوامی ادارہ تھا نا وہ لیگ آف نیشن تھی۔ لیگ آف نیشن بعد میں یو این او بنی نا۔ تو یہ پہلے مسلمان تھے جنہیں لیگ آف نیشن کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا، وہ سر آغا خان تھے۔
اچھا جو اقوام متحدہ یعنی کہ یہ ان کا بین الاقوامی ان کا سٹیٹس ہے، ان کی بین الاقوامی طور پر کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے. آپ سمجھیں کہ یہ اس وقت کی اقوام متحدہ کے سربراہ تھے سر آغا خان، بڑی بات ہے. لیگ آف نیشن کے. اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ قائد اعظم کی پوری تحریک کو سپورٹ کیا، قائد اعظم کو سپورٹ کیا. قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں جہاں جہاں حکومتی لیول پر مشکلات تھی بین الاقوامی طور پر، وہ سر آغا خان کی مدد سے وہ حل ہوئی سفارتی طور پر. یہاں انہوں نے بڑے بڑے، آپ کو دیکھو نا، یہ آغا خان میڈیکل کالج کراچی سب سے بڑا ہے. یہ آغا خان یہ جو میڈیکل لیبارٹریز، اور آغا خان کے نرسنگ اسکول، پتہ نہیں کون کون سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور کون کون سے ادارے انہوں نے قائم کیے یہاں پر، اور پورے ملک میں قائم کیے. اور پھر آپ کو یہ سن کر مزید مطلب ہے کہ دلچسپی آپ کی بڑھے گی کہ جو گوادر ہے، یہ گوادر پاکستان نے بعد میں خریدا تھا. فیروز خان نون صاحب کے دور میں یہ گوادر ہم نے خریدا تھا مسقط کے حکمرانوں سے، اور اس دور میں امریکن ڈالرز کے عوض یہ خریدا تھا. تو وہ جو پوری رقم تھی وہ پاکستان کے پاس نہیں تھی پے کرنے کے لیے، تو اس میں بھی سر آغا خان نے مدد کی تھی یہ گوادر کو خریدنے. کیا بات، زبردست. یعنی کہ یہ فیملی جو ہے یہ محسن پاکستان ہے، یہ عام فیملی نہیں ہے، یہ صرف ایک طبقہ فکر کے روحانی سربراہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے محسن ہے. اور یہ وہ مطلب ہے کہ اسکول آف تھاٹ ہے، یا یہ وہ فیملی ہے، یا یہ وہ امام ہے. انہوں نے پاکستان کی داخلی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا، کسی جھگڑے میں یہ فریق نہیں بنے. ان کا کام صرف یہ تھا کہ ہم نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے، تعلیمی سرگرمیوں کا کام کرنا ہے، اور جو ہم سے ہو سکے ہم نے خدمت کرنی. اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی شدت پسند کاروائی میں ملوث نہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی وجہ ہے ان کی عزت کی، ان کے احترام کی، کہ ان کی پوری زندگی جو ہے نا انسانیت کے لیے وقف ہے، ان کے وسائل انسانیت کے لیے وقف. اور جو اسماعیلی اسکول آف تھاٹ ہے نا جی، یہ حاضر امام کے قائل ہے. یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا جی وہ ان کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ان کا یہ امام ہے، مطلب ان سے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وقت کا امام جو ان کے. تو یہ ان کے حاضر امام کے طور پر جو ہے نا جی یہ ان کے اسپرچول لیڈر ہوتے ہیں. اور یہ ان کی کمیونٹی بڑی منظم کمیونٹی ہے، یہ اپنے امام کو فالو بھی کرتی ہے، اور ان کے امام ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پاکستان میں بھی جتنے ہمارے اسماعیلی بھائی ہیں ان کی طرف سے کبھی نہیں ان کا نام کسی تنازع میں آیا ہوگا، یا ان کی طرف سے کوئی ایسی سرگرمی آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ کہیں بھی کسی حوالے سے بھی کسی ملکی لیول پر یا ملک سے باہر کوئی ایشو کریٹ ہو اور اس میں انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ پازیٹیو رول نہ ان کی طرف سے پلے کیا گیا ہو. نہیں، ان کا جب بھی ذکر آئے گا پازیٹیو رول میں آئے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی کریڈٹ تھا جس کی وجہ سے آج جو ہے نا دنیا میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو. ایون کہ وہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں ان کا بھی بڑا پیغام آیا ہے. جی انگلش کے بعد جو اپنا جو یہ اپنا جی میں اس کی آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ جب یہاں برٹش دور تھا، جب یہاں انگریز حکمران تھے، تو ایک وقت آیا تھا جنگ آزادی کے بعد کہ انگریز مسلمانوں کے بہت سخت خلاف ہو گئے تھے ذہنی طور پر. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بغاوت ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے ماں پر ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا نا انگریزوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے جو ہے نا جی وہ رگڑنا شروع کر دیا تھا. انہیں ملازمتوں میں، انہیں تعلیم میں، انہیں ہر لحاظ سے جو ہے نا جی وہ ایک ان پر ایک قسم کی نا دنیا تنگ کر دی تھی. تو اس وقت سر آغا خان ہی واحد مسلمان شخصیت تھے جو انگریزوں کو دوبارہ جو ہے نا جی وہ ان کے قریب لے کے آئے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے جو جذبات تھے ان کی شدت کو کم کیا. اور بالآخر وہی انگریز جو انہیں رگڑنا چاہتے تھے، اس کے بعد انہی انگریزوں نے انہیں ایک علیحدہ قومیت کے طور پر تسلیم کیا. سر، پبلک بھی آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ پرنس رحیم آغا خان اسماعیل کمیونٹی کے کون سے امام تھے؟
جی بیٹا، یہ پرنس کریم آغا خان صاحب جو وصال فرما گئے ہیں، یہ ان کے 49 امام تھے. اب جو ان کے نئے امام مقرر ہوئے ہیں وہ ان کے 50ویں امام تھے. اور یہ جو ان کی نسل ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. اور امام جعفر صادق جو تھے، امام جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے وہ امام موسیٰ کاظم تھے. تو یہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے امام اسماعیل، یہ ان کے پیروکار ہیں، اور ان سے پھر آگے اولاد، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے. تو یہ 50ویں جو امام مقرر ہوئے ہیں، یہ 49ویں امام تھے جو وصال فرمایا جنہوں نے.